السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور اللہ کی رحمت سے وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تھوڑی نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے اور ہم سے یہ نیکیاں قبول فرما لے۔ یقیناً اس کی توفیق ہوتی ہے تو ہم کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا ہم کسی نیک کام کو کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں دل سے شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کی جو ڈیلی ٹائم نکال رہے ہیں اور they try their level best to listen this live Facebook and YouTube talk regularly۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا تھرڈ سیشن شروع کرتے ہیں سول شفٹ کا، جس میں تھیم ہم نے بنائی ہے ہمارا حج کا قلبی سفر، جو ہم سب اکٹھے ورچولی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ ہم اللہ کا نام لے کر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آج سول شفٹ میں ذوالحجہ سیریز 2026 میں ہمارا ٹاپک ہے رحلۃ الحج، حج کا سفر۔ حج الحمدللہ ذوالحجہ کے مہینے کی ایک اہم عبادت ہے۔ مسلمان کی زندگی میں ایک مرتبہ فرض کی گئی یہ عبادت، جو صرف ایک سفر نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر بکھری ہوئی دنیا کو سمیٹ لینے کا جرنی ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ، ہزاروں کے ہزاروں لوگ حج پر جاتے ہیں، ان کی نظریں، ان کا دل، ان کی سوچ ایک ہستی کی طرف انکلائنڈ ہوتی ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ حج میں انسان احرام باندھ کر صرف کپڑے نہیں بدلتا، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ اپنا غرور، انا، ڈپرائیوڈ فیلنگز، اپنی دنیاوی آئیڈینٹیٹیز سب ایک طرف اتار دیتا ہے۔ یہ فیلنگز اس وقت آتی ہیں جب حج کی مکمل تیاری کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے فرض بھی ایک مرتبہ ہے زندگی میں، اور ہم میں سے ہر کوئی رمضان کی طرح ہر سال حج نہیں کرتا، لیکن ایک چیز تو کنفرمڈ ہے کہ ہر سال جب تک ہم زندہ ہیں، اللہ ہمیں ذوالحجہ کا مہینہ ضرور ایکسپیرینس کراتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ان لائک رمضان، کیونکہ رمضان تو ہمیں جب بھی ملے گا اور ہم صحت کی حالت میں ہوں گے تو ہم روزے رکھیں گے، ریچول ادا کریں گے، عبادت کریں گے۔ ذوالحجہ میں ہم نے ہر سال جا کے حج نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ حج کا مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس مہینے میں حج کے ایسنس کو زندہ کریں، وہاں گئے ہوئے ہیں تو بھی، یا اپنے گھروں کی کمفرٹ میں ہیں تو بھی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ دل اللہ کے ساتھ حج کا سفر کرے، چاہے جسم سفر کرے یا نہ کرے۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں الحج رحلۃ القلوب الی اللہ قبل الابدان، حج دل کا سفر ہوتا ہے، دلوں کا سفر ہوتا ہے اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ جسم اللہ کی طرف سفر کرے۔ یعنی ہم قلبی حج کر رہے ہیں یا بدنی حج کر رہے ہیں، ہماری دلی کیفیت اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونی چاہیے۔ آج بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ although ہم ابھی حج پر نہیں گئے ہوئے، لیکن ہم دل سے اس حج کی فیلنگز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حج کا مقصد ہوتا ہے مسلمان کو نئی زندگی مل جائے۔ ظاہری بات ہے یہ نئی زندگی میری جسمانی زندگی نہیں ہوتی کہ میں ڈیجٹس میں سنگل ڈیجٹ میں آ جاتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، یہ روحانی زندگی ہوتی ہے۔ سفر جو حج کا ہوتا ہے یہ انسان کو قلبی ہو یا بدنی ہو، یہ انسان کو رینیو کر دیتا ہے، اسپریچولی ایمانی لحاظ سے نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی میں حج کا ریچول دیا بھی اس لیے، ہماری زندگی میں گناہوں کی ایکیومولیشن ہو جاتی ہے، گریوینسز کی ایکیومولیشن ہو جاتی ہے، نفرتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اداسیوں کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو اس سب کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادت حج کی عطا کی ہے، اس سے نئی زندگی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے ووم سے پیدا ہوا ہے۔ نئی زندگی مل گئی نا، اسپرچل نیو لائف۔ اب اللہ چاہتا یہی ہے کہ ہر انسان اس مہینے میں اسپرچل رینیول کو ایکسپیرینس کرے، چاہے وہ جو مکہ مدینہ پہنچ گیا حج کے لیے، یا وہ جو ہماری طرح قلبی حج کر رہا ہے۔ چاہے قلبی حج ہے رحلۃ الحج یا بدنی حج ہے رحلۃ الحج، اصل میں آپ اس موقع پر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ سوچیں گے اللہ سے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیں، حج میں آپ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں، جبھی تو نئی زندگی ملتی ہے، جبھی تو اسپرچل لائف ملتی ہے۔ مقصد یہ ہے رحلۃ الحج کا کہ آپ اللہ کو کئی موقعوں پر 101 فیل کریں۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم دنیا کی اتنی بڑی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ لگتا ہے اٹس جسٹ می اینڈ مائی رب، اور کوئی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں کے برابر میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ کیئر کب میری آنکھوں سے آنسو گرے، کب میری ہچکی بن گئی، کب میرا سر جھک گیا، کب میں مستقل روتی رہی۔
یہ وہ فیلنگز ہیں جس میں آپ کو اپنے دائیں بائیں کی کیفیت سے انسان کو اللہ اوپر اٹھا لیتا ہے، اور بالکل وہ کیفیت ہمیں رحلت الحج میں محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہم اکیلے ہیں، بس ہم ہیں اور ہمارا رب ہے. وہ جو صورت مریم میں آیت 95 میں آتا ہے، کلہم آتی ہی، ہاں، کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، تم میں سے ہر کوئی قیامت کے دن تنہا تنہا آنے والا ہے. ہر کوئی بالکل قیامت کے دن کی ریہرسل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اگر قلبی حج پر بھی ہیں، we should start feeling these stuff. One، مجھے روحانی طور پر نئی زندگی مل رہی ہے کیونکہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. 2، میں اپنی دنیا کے حسل وصل میں اپنے بہت قریب اللہ کو محسوس کرتی ہوں. 3، میں کتنی بھی دنیا کی بزی روٹین میں ہوں، مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ مجھے تنہا اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ وہ سب فیلنگز ہیں جو ہم بدنی حج یا قلبی حج دونوں میں محسوس کر سکتے ہیں. مزید ذوالحجہ کا مہینہ مجھے یہ یاد کرانے آتا ہے، حج کا سفر مجھے یہ یاد کراتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی بھی اعلیٰ مقام رکھتی ہوں، حج پر میرا وہ اعلیٰ مقام ورتھ لیس ہو جاتا ہے، میننگ لیس ہو جاتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ قرآن میں آتا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی جھگڑا، نہ لڑائی، نہ اونچی آواز حج میں استعمال کی جا سکتی. تو میں میننگ لیس ہوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں زمین پہ پڑی ہوں اور لوگ میرے اوپر سے چل کے چلے جائیں، اللہ نہ کرے. میننگ لیس ہونے کا مطلب یہ ہے I am not going to utilize my دنیاوی power at that place now. جو بھی انسان آپ کے ساتھ کچھ بھی کر لے، آپ نے جدال، فسوق، رفثہ میں انوالو نہیں ہونا. یہ حج کے ایسنس میں سے ایک ایسنس ہے، رحلت الحج، جہاں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، جہاں مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ قیامت کی میرے لیے ریہرسل ہے، جہاں مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس حد سے مجھے نئی زندگی ملے گی. سائملٹینیسلی یہ مجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے وہاں جا کر انسانوں سے جھگڑے نہیں کرنے ہوتے. آئی کانٹ افورڈ اٹ. اچھا، وہاں جا کر جھگڑے نہیں کرنے ہوتے تو ذوالحجہ کا مہینہ اگر ہم اپنے گھر میں گزار رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. میرا پہلا لیکچر یاد کر لیں جو میں نے سول شفٹ سیریز کا دیا تھا، وہاں میں نے یہی سمجھایا تھا کہ اگر ان 10 دنوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے تو ان 10 دنوں میں گناہ کی انٹینسٹی اور سزا کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے مجھے حج پر جا کر لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج یہ نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ایسے ہی یاد ہے میں نے بات کی تھی کہ ان 10 دنوں میں اپنی لڑائیوں کو پینڈنگ پہ رکھ دیں، لڑائیاں نہیں کریں، جھگڑے نہیں کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں. When we will try to adopt these characteristics, automatically we will start our قلبی حج even though ہم مکہ مدینہ کی باؤنڈری میں نہیں ہوں گے. اللہ چاہتا ہے حاجی کے ساتھ برابر والا جو مرضی کر لے، انسان آرگیومنٹس پر نہیں آئے.
You have to control yourself. Rihlatul Hajj یہ سکھاتا ہے. Because you have completely given yourself to your Rabb. اس لیے نہیں میں کسی سے جھگڑا نہیں کر رہی ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے سامنے والے کی ہائٹ مجھ سے اتنی بڑی ہے. نہیں، میں اس لیے کسی سے جھگڑا نہیں کر رہی بیکاز میرے اللہ نے کہا ہے لا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج. میں اپنے اللہ کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر کر چکی ہوں، تو میں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہی. میں آپ لوگوں کو ایک میسج دوں، چاہے آپ ابھی بہت سے لوگ حج پر نکل رہے ہیں، شام میں بھی لوگوں کی فلائٹ تھی، کل بھی ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ حج پر جا رہی ہیں اس مرتبہ، یا آپ اگلے سال حج پر انشاءاللہ جاتی ہیں، بلائی جاتی ہیں، اللہ کی مہمان بنتی ہیں، یا آپ کے وہ سب لوگ، دوست، احباب، رشتے، اپنے جو اس دفعہ حج پر گئے ہیں اور پھر واپس خیریت سے آ جائیں، سب کے لیے یہ میسج ہے. وہاں کی برائیاں یہاں آ کے نہ کیا کریں. رش بہت تھا، دھکے لگ رہے تھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کمفرٹیبل بسز نہیں تھیں، بسیں نہیں چل رہی تھیں، بہت مشکل ہوئی، بہت گرمی تھی، سارا مزہ خراب ہو گیا. مشورہ ہے میرا، کوئی ہم یہاں پر جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہے. میرا مشورہ ہے وہاں کی برائیاں نہ کریں، صرف یہ سوچ کے کہ میں جس کام کے لیے گئی تھی الحمدللہ وہ تو پورا ہو گیا. اتنی بڑی سعادت، خوش نصیبی میرے رب نے مجھے عطا کر دی، تو میں اب اس نعمت میں ناشکری کے ہول کیوں لگاؤں؟ I can keep myself quiet. اس لیے کہ میں ٹریننگ پہ گئی ہوئی تھی نا. حج تو ایک ٹریننگ ہے اس بات کی کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ادھر بھی کھڑے ہو کر میں جسٹیفیکیشن دیتی رہوں گی. تو کتنے گناہ کرنے پڑ گئے مجھے، بیکاز میرے آس پاس اتنے پرابلمٹک لوگ تھے. کتنا غصہ کر دیا میں نے بیکاز میرے آس پاس اتنے بلنڈرز کرنے والے لوگ تھے. نہیں کریں. کبھی سمجھا ہے آپ نے اتنا سا جملہ قرآن کا، لا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں بھی جھگڑے کریں اور یہاں بھی جھگڑے کریں؟ سو adopting the same scenario, in our case those are right now at some sort of rihlatul hajj, but this is qalbi hajj. 10 دن کے لیے اپنی زبانوں پر شکایتیں بند کر دیں. یس آئی ایم سیئنگ 10 دن کے لیے. آپ نے ٹھیک سنا ہے. کبھی کبھی ریہرسل کر کر کے بھی، ٹریننگ کر کر کے بھی ہم اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ اباؤٹ آور ٹریننگ. ریہرسل ہم کتنا بچپن سے سنتے آئے ہیں، پریکٹس ول میک یو پرفیکٹ. تو کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے چنک میں ٹریننگ کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں. شیطان کا فائدہ 10 دن کے لیے بھی بھلا کوئی اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، بعد میں پھر تم گناہ کرنا شروع کر دو گے. سو واٹس دا پوائنٹ ٹو اسٹاپ یور سیلف رائٹ ناؤ؟ یس دیر از اے ہیوج پوائنٹ ٹو اسٹاپ آور سیلف رائٹ ناؤ، بیکاز مجھے ان 10 دنوں میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنی. مجھے ان 10 دنوں میں کوئی کسی کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ دین والے اچھے لگتے ہیں چاہے آپ کے پاس کتنا بھی علم ہو، چاہے آپ کتنی بھی بڑکیں مارتے ہوں، ڈینگے مارتے ہوں، شو یہ کرتے ہوں گے جیسے یو نو ایوری تھنگ. نو بڈی کین نو ایوری تھنگ. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. یہ جو دین ہے نا، اس کے ساتھ سختی اچھی نہیں لگتی. اس کے ساتھ اگریسو ہو کر بولنا اچھا نہیں لگتا. کہنے والے کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. دین غصہ کر کر کے نہیں بتایا جاتا. دین تانے مار مار کر نہیں بتاتے.
دین سامنے والے کو بلیٹل کر کے نہیں بتاتے، اچھا تم پاگل آدمی، اچھا تم بیوقوف عورت. کہاں سے دین والوں نے یہ طریقہ سیکھ لیا ہے؟ کون سے رسول کو فالو کرتے ہیں؟ کس کے اخلاق پکڑے ہوئے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کو بیوقوف کہتے ہیں، کسی کے دین کے اوپر طنز کرتے ہیں، کسی کی غلطی کو پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں اور غیرت دکھاتے ہیں ہم دین کی. پلیز دین کے مزاج کو سمجھیں. قلبی حج کرنے والے لوگ جب ان 10 دنوں میں اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، اللہ باقی زندگی میں ان کی زبانوں کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. ٹریننگ کر رہے ہیں ہم، تو آئیں ان 10 دنوں میں غصہ نہیں کریں، برائیاں نہیں کریں، غیبت نہیں کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھیں. Then this will show that we are at رحلۃ الحج. اور جب آپ سچ مچ کے حج پر ہوتے ہیں نا، تب تو آپ کو بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے ٹو کیپ یور ماؤتھ شٹ. اس لیے کہ کوئی کونی مار دیتا ہے، کوئی پاؤں دبا دیتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے سے آپ کی کرسی چھین لیتا ہے یا گرا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. سوچیں آپ چیئر پہ نماز پڑھتی ہیں تو آپ تو چیئر بھی لے لے کے پھر رہی ہیں. پھر آپ وہاں حرم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھ رہی ہیں. وہاں تو لوگ گزرتے ہیں اور آپ کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں. پاکستان میں الحمدللہ، دوسرے ملکوں میں، دوسری مساجد میں، دوسرے مسلوں میں جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وی اسٹے وے ٹو ویری کیئرفل. ہم اس کے سامنے سے نہیں گزرتے، ہم سترا رکھتے ہیں 2 فیٹ کا، پھر ہم اس کے سامنے سے گزرتے ہیں. ہم احترام کرتے ہیں کہ ہم اس کی سجدے کی جگہ پر پاؤں نہ رکھیں، وچ از ویری گڈ الحمدللہ. پر ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پر ملینز لوگ ہیں، آسان نہیں ہے. ذہن کسی کا کہیں ہوتا ہے، نظریں کہیں ہوتی ہیں، پاؤں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، دھکا کہیں پڑتا ہے. آپ پڑھ رہی تھی نماز اور آپ پڑھتی ہیں چیئر پہ، قیام میں کھڑی ہو جاتی ہیں، بٹ یو کانٹ بینڈ یور سیلف ان رکوع اینڈ سجدہ، اور پیچھے سے گزرنے والے نے آپ کی چیئر کو ہلکا سا کھسکا دیا. اللہ نہ کرے اگر آپ کو نہ پتہ چلے اور آپ اپنے حساب سے بیٹھ جائیں، کتنی چوٹ لگ سکتی ہے. سو حج بہت نظریں سنبھال سنبھال کر چلنا ہوتا ہے. میں کسی کی چیئر ہلا نہ دوں، میں کسی کی چیئر گرا نہ دوں، میں بلا وجہ کسی کی سجدے کی جگہ پر پیر رکھ کر گزر نہ جاؤں. میری فیلنگز یہ ہونی چاہیے. رحلۃ الحج از آل اباؤٹ میکنگ می وے ٹو کانشیس. اپنے لیے نہیں نہیں نہیں، رک جائیں. رحلۃ الحج will make me conscious for everybody around me. بیکاز میں نے جھگڑا نہیں کرنا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. and I will keep my mouth shut all the time because میں کسی سے کوئی abusive language استعمال نہیں کر سکتی. اور سوچیں کتنا آزمائے جاتے ہیں ہم، جیسے حج پر گئے ہوئے ہوں تو گرمی سے آزمائے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی قلبی حج آپ کر رہی ہیں. آپ نے ارادہ کیا میں ان 10 دنوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی. کوئی انسان شیطان کا وہیکل بن جائے گا، گرم موسم کی طرح آپ کا بلڈ پریشر ہائی کرے گا اور پھر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی شیطان پوری کوشش کرے گا. بٹ بدنی حج پر ہوں یا قلبی حج پر ہوں، مومن کیئرفل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے حج تو ہے ہی صبر کا نام، برداشت کا نام، ایک اسپرچل جرنی کا نام، اپنی ذات کو پیچھے رکھنے کا نام. کئی دفعہ آپ کو لگے گا
नमाज़ें पढ़ के बाहर निकलते हुए जैसे इट्स जस्ट यू एंड नो वन एल्स इज अराउंड, बिकॉज सब आपको धक्के मार रहे हैं, आपके अपने कहीं आगे पीछे हो गए हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि आपने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, बट यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू नेविगेट टू रीच टू योर होटल। ऐसे ही करते हैं ना। तो जब पीछे दुनिया में आते हैं, उसी हज के रेहला का मैनिफेस्टेशन तो होता है। इस लाइक दुनिया में हर कोई अपना अपना भाग दौड़ कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी कामयाबियों के पीछे रेस में लगा हुआ है, हर किसी को अपनी मर्जी पूरी करनी है, अपनी डिजायर पूरी करनी है, बट आप उन सारे लोगों में गुम नहीं होती हैं, आप अपने रास्ते को नेविगेट करती हैं। दुनिया कुछ भी कह ले इस्लाम के लिए, मैं उनके स्लोगन्स के पीछे खुद को कंफ्यूज नहीं कर सकती। बिल्कुल जैसे जब आप हज पर जाती हैं तो कितने भी हरम के दरवाजे बंद हो जाएं, कितने एस्केलेटर्स बंद हो जाएं, कितने बैरियर्स लग जाएं, आप अपने क्यूआर कोड को स्कैन करती हुई अपने होटल में पहुंच जाती हैं ना। सो रहलतुल हज इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। खामोशी से आप अपना ऐप क्यूआर कोड से देखती हैं और फिर आप देखती हैं अच्छा मैं कौन सा रास्ता लूंगी तो आई विल बी क्लोजेस्ट टू माई होटल। ये करते हैं ना वहाँ पे। तो जब जिंदगी में वापस हैं, जिस साल हज नहीं हो रहा, जब मुझे जिंदगी गुजारनी है, मेरी इस इबादत की सीखी हुई फिलॉसफी मेरी जिंदगी में अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ लोग मुझे कभी एंटरटेनमेंट के नाम पर, कभी एंजॉयमेंट के नाम पर, कभी बस कल्चरल हैप्पीनेस के नाम पर, कभी सेलिब्रेशंस के नाम पर बिल्कुल ऐसे ही मेरे लिए इस्लाम पर अमल करने के दरवाजे बंद कर देते हैं। जैसे हरम के दरवाजे बंद होते हैं ना, ऐसे लोग हमारे लिए नेकी की कंफर्ट के दरवाजे बंद कर देते हैं। जैसे हरम के एस्केलेटर्स बंद होते हैं, ऐसे ही बास लोगों की बातें और उनकी एक्सप्लेनेशन ऑफ इस्लाम हमें ईमान में दर्जात में ऊपर जाने से रोक देती है। बट इट्स ओके। एक रास्ता बंद होता है तो आप दूसरे रास्ते से, दूसरे पे बैरियर लग जाता है तो आप तीसरे रास्ते से, तीसरे दरवाजे पे रश होता है तो आप चौथे दरवाजे से। बट यू ट्राई योर लेवल बेस्ट इन दिस सफर that whatever exit you will find, you will straight come to your hotel. यही कहते हैं ना। So bring this philosophy back to your homes. लोग आपको कंफ्यूज करें, लोग आपको खुशियों के नाम पर डी ट्रैक करें, लोग आपको अल्लाह के अहकामात को बिलिटिल बनाकर पेश करें, लोग आपको ओल्ड फैशन समझें बिकॉज यू आर फॉलोइंग कुरानिक शरिया। इट्स ओके। These are all closed pathways. Keep on moving, keep on moving, keep on navigating, and one day you will be at the best, highest position, जहां अल्लाह आपको देखकर खुश होगा। Rihlatul Hajj teaches us a lot, a lot. अल्लाह ने हज ऐसी जगह पर रखा है जो बहुत अनवर्ल्डली है। मक्का, हॉट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी जगह का सिलेक्शन हुआ है। और जहाँ सिर्फ गर्मी नहीं होती, वहाँ की गर्मी बहुत अनकंफर्टेबल है। देखिए, एक गर्मी होती है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप रहते हैं तो एक गर्मी होती है मुल्तान शहर की, एक गर्मी होती है जैकबाबाद की, एक गर्मी होती है लाहौर की, एक गर्मी होती है रावलपिंडी की, एक गर्मी होती है कराची की। सो एवरीवेयर द फ्लेवर ऑफ द वेदर विल बी डिफरेंट, बट एवरीवेयर विल बी समर। अल्लाह ने हज वहां रखा है जहां की गर्मी निहायत अनकंफर्टेबल है। तो इसका मतलब है उस जगह पर जाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, तरबियत, rehearsal, to find out Allah's qurb and to get a new spiritual life. और हमारा वहां जाने का कोई तजर्बा और इंसेंटिव नहीं होता। It's entirely a spiritual place to be. बैरन लैंड है,
बर्न्ड रॉक्स हैं वहाँ पे, जली हुई चट्टानें हैं वहाँ पे गर्मी की वजह से, बट अल्लाह हमें लेकर जाता है, अल्लाह हमें वहाँ से सबक सिखाता है, अल्लाह हमें बार बार अपनी तरफ आने की दावत देता है। काबा ना होता मक्का में तो हम में से कौन जाता उन बर्न्ड रॉक्स पर? What comparison you can give to Makkah and New York, Malaysia or California? No comparison. No comparison at all. Rihlatul Hajj teaches us a lot. रिहलतुल हज बताता है कि क़यामत का दिन होगा, बिल्कुल जैसे हरम के दरवाज़ों से नमाज़ें पढ़ के लोग बाहर निकल रहे होते, आपको वही नफसी नफसी नज़र आता है, धक्के मार रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, हर कोई बस बाहर निकलना चाह रहा है, एक अफरा तफरी है, एक कैओस है, भूख लग रही होती है, खाना खाना होता है, बुफे में रश हो जाएगा, many things all together bring about the essence of Islam in front of us. रहलतुल हज ये बताता है कि हमने अपनी दुनिया में रहते हुए अल्लाह का फर्माबरदार कैसे बनना है, क़यामत के मंजर की रिहर्सल कैसे करनी है। वहाँ भी कोई किसी को नहीं पूछेगा, वहाँ भी सब भागम दौड़ी में होंगे, वहाँ भी सब एक अपॉइंटेड मुकाम की तरफ दौड़ रहे होंगे। हज गर्मी में आता है, अभी बड़ी सख्त गर्मी में है, अल्लाह सब हाजियों की हिफाजत करे, अल्लाह खैर वाफियत के साथ उनको हज का रिचुअल कराए, अल्लाह सेहत और ईमान के साथ और हज की कबूलियत के साथ उनको अपने घरों में वापस लेकर आए। प्लीज़ सब हाजियों के लिए बहुत दुआ करें, बहुत गर्मी का हज है, टफ, 47, 48, 49 डिग्रीज नॉट इजी टेम्परेचर टू हैंडल, और हर उम्र का बंदा जाता है वहाँ पे। इट्स डिफिकल्ट। सेल्फिश नहीं होते ना मुसलमान, माना कि इन दिनों में दुआएं मांगनी है, अज़कार करने हैं, अल्लाह को याद करना है, अपने और दुनिया और आखिरत के लिए खैर मांगनी है, बट इट डज नॉट मीन कि मैं औरों की फिक्र ना करूं। हज मुझे सिखाता है कि मुझे औरों की भी फिक्र करनी है, औरों के लिए भी दुआ करनी है, औरों के लिए भी खैर मांगनी है। तो तमाम हाजियों के लिए दुआएं करें जब याद आ जाए, अल्लाह उनको हज मबरूर दे और अल्लाह उनको खैरियत और खुशियों के साथ अपने घरों में वापस लेकर आए। So Rihlatul Hajj with all these few points teaches us a lot, a lot. इस क़ल्बी हज के सफ़र में आज आप इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आप आज से लेकर कल रात 10 बजे तक, आज से लेकर कल रात 10 बजे तक कुरान के 2 से 5 सफ़े जितने आप आसानी से पढ़ सकती हैं, 2 पढ़ सकती हैं या 5 पढ़ सकती हैं, दिस इज़ द मिनिमम असाइनमेंट, आपने ये पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। नाउ वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम 10 पारे नहीं तो कम से कम एक पारा 9 ज़िलहिज्जा तक कम से कम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ कम से कम मिनिमम सिलेबस, इससे ज़्यादा आप कर लेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या मज़े हैं, और मुझे भी खुशी होगी कि मेरा भी हिस्सा डल गया, बिकॉज़ मैंने आपको एक जुमले से थोड़ा सा पुश किया था। सो इंशाल्लाह हम क़ल्बी हज पर इकट्ठे कम से कम 2 पेजेस कुरान के तिलावत करेंगे। बाकी इबादत जो आप कर रही हैं उनको कंटिन्यू करें, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज की इबादत टाइमली पढ़ें, तस्बीहात कीजिए जो मैंने बताई थी, रात में सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़ें, और अब आज से कल तक आपने 2 पेजेस कुरान के मुसहफ़ के तिलावत करने हैं। सही याद रखें, ज़ुल्हिज्जा का महीना हमारी ट्रेनिंग करने आता है, बूट कैंप है ये एक तरह का। लग जाओ नेकियां करने में,
لگاؤ اپنا وقت، چھوڑنا نہیں کسی وقت کو، ویسٹ نہیں ہونے دینا ٹائم کو. یہ سکھاتا ہے. کانسٹنٹلی اس حج کے سفر میں انسان اللہ کے ساتھ اٹیچ رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو آج کل کم سے کم ٹل 10th آف ذی الحجہ آپ کو اللہ کو بار بار یاد کرنا ہے. شیطان بھلا دے گا، کوئی بات نہیں، آپ پھر یاد کریں. یاد رکھیں رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے تو کمپیریٹیولی نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے. بٹ ذو الحجہ میں شیطان بند نہیں ہوتے ہیں، ہمارے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں، ہمیں پیچھے سے کان میں وسپرز ڈالتے رہتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ ہم حج پر تو نہیں آئے، لیکن اب میں آج سے ان 10 دنوں کا اور فائدہ اٹھاؤں گی. اللہ مجھے بھی نئی زندگی چاہیے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ برانڈ نیو زندگی چاہیے، اسپرچل والی. اللہ میں اس وقت عرفات کے میدان میں نہیں پہنچوں گی، اللہ میں اس وقت کعبہ کا غلاف نہیں پکڑ رہی، اللہ میں اس وقت مینا کے میدان میں نہیں ہوں گی. بٹ آئی ریئلی وانٹ دس قلبی حج ٹو give me such kind of feelings. It's all about the feelings. جس نے ایمان کو فیل کر لیا بڑا خوش قسمت ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خواہش کے باوجود رحلت الحج نہیں کر پاتے، ریسورسز نہیں ہوتے، لیکن دل تو سب کا کرتا ہے نا. وہ تو جگہ ایسی ہے جو کھینچتی ہے آپ کو اپنی طرف، اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو، بلاتی ہے آپ کو. کتنے دل ہیں ایسے، کتنے مسلمان ہیں ایسے. دوز آر وے ٹو ولنگ ٹو گو ٹو حج، بٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، حالات نہیں بنتے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا. سوچیں وہ کتنے ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہوں گے. مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں، اسکالرس کہتے ہیں، جو فزیکلی حج پر نہیں جاتے، بٹ اللہ ان کو ان کی نیت، شوق، جذبے اور جائز خواہش کی بیسس پر بہت سے حاجیوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں وہ فیلنگز اس ذوالحجہ کے عشرے میں نصیب فرما دے. اللہ ہمارے لیے ان دنوں میں ایمان کو زندہ کرنے کی بہترین راہیں بنا دے. اللہ ہمیں اس قلبی حج میں دوسرے کے ساتھ رکھیے. اللہ اس قلبی حج میں ہمیں رحلت الحج کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اسپریچولی نئی لائف عطا فرما دے. اللہ ہمیں حاجیوں کے ساتھ سنکرنائزڈ ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اگر ہم حج پر نہیں ہیں تو کیا ہوا، اگر ہم فزیکلی رحلت الحج نہیں کر رہے تو کیا ہوا. اللہ ہر منسک کا ایسنس ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے عطا فرما دے تاکہ ہماری زندگیوں میں حج شامل ہو جائے. It's not a one-time practice. Actually, it's a lifetime practice. جب قلبی حج کی بات ہوگی تو ہر سال کر سکتے ہیں. اور قلبی حج کرنے میں کون سی دنیاوی سورسز چاہیے؟ کوئی دنیا کا سورس نہیں چاہیے. دل میں ایمان چاہیے، زبان پر کلمہ چاہیے، عقل میں وحی کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چاہیے، اور شوق اور جذبہ اور ڈسپلن چاہیے. ہم ہر سال رحلت الحج میں قلبی حج کرنے والے بن جائیں گے. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اللہ ہمیں قلبی رحلت الحج عطا فرما. اللہ ہماری زندگیوں میں اس حج کی عبادت کا ایسنس اور مقصد ڈیپلی ایبزارب کرتے ہیں. اللہ ہم حج پر نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کعبہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے مینا کے ٹینٹس بھی نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے مسجد نمرہ بھی نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے مزدلفہ کی وادی بھی نہیں ہے. اللہ ہم اس وقت صحیح میں وہ خوبصورت منظر مسجد کے پلرز کا بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ ہمارا دل
ہر اس عبادت کے ساتھ اٹیچ ہے جو عبادت ہمیں آپ سے قریب کرتی ہے۔ اللہ ہمیں یہاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے وہ قرب عطا فرما دے کہ ہمیں لگے کہ ہم کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ڈائریکٹلی ہماری آواز سن رہے ہیں، ہمیں لگے کہ ہم بھی عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور اللہ ہم بھی اس رحلہ کا حصہ ہیں جس پر سارے حجاج اپنی زندگیوں کو اسپرچولی رینیو کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں سب حاجیوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو موسم کی سختی سے بچا، اللہ ان کی طبیعتوں کو ٹھیک رکھ، اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا فرما، اللہ ان کے حج مبرور بنا دے، اللہ ان کا حج کا سفر مبارک کر دے، اللہ ان سب کو اپنی امان میں رکھ، اللہ کوئی کسی پر تکلیف نہ آئے، اور ہم سب مسلمان جو ہم دور بیٹھے ہیں اللہ ہمیں رحلت الحج کو قلبی حج بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اب ان کو بخشیں گے، اللہ ہمیں بھی بخش دیں، اللہ اب ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کریں گے، اللہ اب ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیں۔ اللہ آپ ہمارا سہارا اور آپ ہی ہمارا یقین ہے۔ اللہ بہترین طریقے سے ہمیں اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔